فضل اور سچائی سے معمور کلیسیا شالوم سی ایشیا میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور کلام کو آگے شیئر کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیں۔ بس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور غصے میں دھیما ہو، لیکن یہ سب سننا کیسے ہے اور بولنا کب اس کلام میں سے سیکھنے جا رہے ہیں۔ ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے، چپ رہنے کا ایک وقت ہے اور بولنے کا ایک وقت ہے، لیکن چپ کب، کہاں، کتنے وقت تک رہنا ہے اور بولنے کا وقت کون سا ہے۔ پھر اس نے ان سے کہا، خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو، خبردار رہو کیا سنتے ہو، جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا اور تمہیں زیادہ دیا جائے گا۔ بس خبردار رہو کہ تم کس طرح سنتے ہو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا۔ جو اپنا سمجھتا ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یشوع کو تاکتے رہے، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ بس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا یسوع مالون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ یشوع مسیح کے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کی روح ہے جو تم میں بولتی ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی سچائی کی روح، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتی ہے اور تمہارے اندر ہوگی، اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، پس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں۔ کسی کو اسی روح سے ایمان، کیونکہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یشوع مسیح کو تاکتے رہیں۔ جب عید پینتیکست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اب یہ بولنے کا وقت ہے، لیکن روح القدس کے پہلے پطرس نے کس کو سنا؟ ایمان کے بانی کامل کرنے والے مسیح یشوع کو تاکتے رہے، اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیو، یہودی جو ہیں وہ نشان چاہتے ہیں، اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے
اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے۔ بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنی روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ، دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا۔ سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، پیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے، اور یہ ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اے اسرائیلیو، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے۔ چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو، جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھ سے اسے صلیب دلوا کر مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہتا۔ یہ ہے صلیب کی گواہی۔ بس ہم ایسی امید کر کے بڑی دلیری سے بولتے ہیں، جس میں ہم کو اس پر ایمان رکھنے کے سبب دلیری ہے اور بھروسے کے ساتھ رسائی۔ اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا۔ انسان میرا کیا کرے گا؟ بس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے، کیونکہ جو خدمت کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو مسیح یسوع پر ہے بڑی دلیری حاصل کرتے ہیں۔ ہے میرے پتر، یدی تو بھٹکنا چاہتا ہے تو شکشا کا سننا چھوڑ دے۔ زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ کان لگا کر میری آواز سنو، شناوا ہو کر میری بات پر دل لگاؤ۔ جس کے کان ہو وہ سنے، جس کے کان ہوں وہ سنے، جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے۔ اگر کسی کے سننے کے کان ہو تو سن لے، اگر کسی کے سننے کے کان ہو تو سن لے۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتی ہے۔ سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ دونوں کو خداوند نے بنایا ہے، جو زندگی بخش تنبیہ پر کان لگاتا ہے داناؤں کے درمیان سکونت کرے گا۔ اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہت میں آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ جس کے کان ہو وہ سن لے۔ اور وہ پھر سور کی سرحدوں سے نکل کر سائدہ کے راہ سے دکاپولس کی سرحدوں میں ہوتا ہوا گلیل کی جھیل پر پہنچا، اور لوگوں نے ایک بہرے کو جو ہکلا بھی تھا اس کے پاس لا کر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ۔ وہ اس کو بھیڑ میں سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالی اور تھوک کر اس کی زبان چھوئی، اور آسمان کی طرف نظر کر کے ایک آہ بھری اور اس سے کہا، افتح، یعنی کھل جا۔ اور اس کے کان کھل گئے، اور اس کی زبان کی گری کھل گئی، اور وہ صاف بولنے لگا۔ اور اس نے انہیں حکم دیا کہ کسی سے نہ کہنا
لیکن جتنا وہ ان کو حکم دیتا رہا اتنا ہی زیادہ وہ چرچا کرتے رہے، اور انہوں نے نہایت ہی حیران ہو کر کہا، جو کچھ اس نے کیا سب اچھا کیا، وہ بہروں کو سننے کی اور گونگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ اور 8ویں دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کا ختنہ کرنے آئے اور اس کا نام اس کے باپ کے نام پر زکریا رکھنے لگے۔ یوحنا کی بات ہو رہی ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ مگر اس کی ماں نے کہا، الشبا نے، نہیں، بلکہ اس کا نام یوحنا رکھا جائے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے کنبے میں کسی کا نام یہ نام نہیں، اور انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا نام کیا رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے تختی منگا کے یہ لکھا کہ اس کا نام یوحنا ہے، اور سب نے تعجب کیا۔ اسی دم اس کا منہ اور زبان کھل گئی اور وہ بولنے اور خدا کی حمد کرنے لگا۔ تو ہمارا یہ وشا تھا کہ ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور غصے میں دھیما ہو۔ ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے، اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، اور بولنے کی دلیری ہم روح القدس کے بعد حاصل کرتے۔ جب روح القدس کی بخشش حاصل ہوتی ہے تو سچائی کا روح سے ہم گواہ ٹھہرتے زندہ ہونے کے، تو تب ہم بولنے لائق ہوتے ہیں۔ مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔